بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد حسن والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے میں جو بھی میں نے عربی عبارت حدیث پاک کی آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ترجمہ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے یعنی میری وجہ سے درگزر فرما دیا ہے میری امت سے خطا کو، بھول کو اور ان چیزوں کو جو ان سے زبردستی کرائی جائیں۔ ابن ماجہ شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے اور رحمت للعالمینی کا اظہار اللہ تعالیٰ ابھی بھی فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک پہ بھی ہے نا کہ محبوب اگر آپ ان میں موجود نہ ہوتے تو کب کا ان پر عذاب الہی نازل ہو چکا ہوتا۔ دیکھیے پچھلی امتیں جب غلطیاں کوتاہیاں خطائیں یہ لوگ کرتے تھے تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا، اور ان کے انبیاء وہاں موجود ہوتے تھے اور ان کے سامنے ایسا ہوتا تھا۔ لیکن میرے آقا رحمت للعالمین ہیں اور حضور کی رحمت للعالمینی کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اتنی غلطیاں کوتاہیاں خطائیں کر جاتے ہیں لیکن ہماری پھر بھی شکلیں نہیں بگاڑی جاتی۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوتا ہے، مطلب یہ میرے سبب اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ ماردا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ ماردا ہے۔ تو ہمارے سائیں جو ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ورنہ تو ہم روزانہ ہی کتنی خطائیں کرتے ہیں۔ ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن صحیح انداز میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ یہ کہتے ہیں نہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، نہ ہی خود حاصل کرنا گوارا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ویسٹ ٹائم کا ضائع کرنا اس طرح سمجھ ہوتا ہے۔ لیکن جب بعد میں مشکلات آتی ہیں اور بعد میں جب اولاد جو ہے وہ بہرہ ربی کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ والوں کے پاس ہی جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے پاس ہی جاتے ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، صالحین ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، جب تمہیں کوئی مسئلہ پریشانی آ جائے تو سچے لوگوں کے پاس چلے جایا کرو۔ تو یہ سچے لوگ بھی حضور کی نعمت ہے، حضور کی رحمت للعالمینی کا اظہار ہے، ورنہ اگر سرکار کے بعد از وصال ہمیں پھر کون تربیت کرتا؟ تو یہ حضور کے خاص غلام ہیں جو حضور کا صدقہ جو ہے وہ ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اچھا، باقی اس حدیث پاک کی تھوڑی تشریح جو علماء کرام نے بیان فرمائی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خطا اس کو کہتے ہیں کہ بغیر قصد و ارادہ، مطلب ہم نے جان بوجھ کے نہیں ہوا بلکہ بغیر قصد کے غلطی سے آپ سے وہ کام ہو گیا۔ جیسے اکثر لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہماری روٹین چل رہی ہوتی ہے، سارا سال پانی پینے کی اور یہ کھانے پینے کی روٹین چل رہی ہوتی ہے، تو اچانک ہی کسی نے گلا دیا۔ رمضان کے شروع میں ہی ایسے ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ پانی پی لیا، بعد میں یاد آیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ پانی بھی بھول سے بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پلا دیا، تو وہ خطا
معاف ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر آپ کو یاد آ گیا اس کے باوجود بھی آپ پانی جان بوجھ کے پیتے چلے جا رہے ہو تو وہ پھر غلط بات ہے، وہ تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا نا۔ اسی طرح بھول کر کوئی آپ خطا سے کوئی ہو گیا، بھول سے کوئی کام ہو گیا، اور اسی طرح کوئی فورسفلی آپ کو کہتا ہے، کوئی فورسفلی مطلب یہ کوئی آپ کو زبردستی کہتا ہے کہ چلو اپنا روزہ توڑو، چلو نماز توڑو، تو چلو کلمہ مطلب چھوڑ دو، دوسرا کلمہ پڑھ لو، کوئی زبردستی آپ کو کہتا ہے، تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے آپ وہ کر سکتے ہیں، یہ رخصت اسے کہتے ہیں دین میں، لیکن اس کی سزا نہیں ہے اس کی کوئی۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں اپنا کلمہ چینج کر لیتا جان بچانے کے لیے، سر بعد میں پھر وہ اپنا کلمہ پڑھے، لیکن وہ اس میں دین میں رخصت دی گئی ہے۔ ہاں جان بوجھ کے آپ کہا جاتا ہے کہ روزہ توڑ دو فورسفلی، نہیں تو تمہیں جان سے مار دیں گے، جان کا خطرہ یہاں پر آ گیا۔ اسی طرح کیا اسے کہتے ہیں فورسفلی جو کام کہا جائے اس پہ آپ کو دین نے رخصت دی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے عظمت کا رستہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وہ خاص لوگ ہوتے ہیں وہ نا سارے نہیں ایسے کرتے، جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا وہ عظمت کا رستہ اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں رخصت پسند نہیں ہے، ہم عظمت، جان جاتی ہے تو جائیں، ہم نے حضور کا کلمہ نہیں چھوڑنا، جان جاتی ہے تو جائیں، میں نے روزہ نہیں توڑنا۔ مطلب کیسی بات ہے نا، دین میں رخصت بھی ہے، لیکن دیکھیں جب واقعہ کربلا سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ صحابہ کرام میں کچھ ایسے لوگ تھے صاحب ایمان تھے لیکن انہوں نے رخصت کو اپنایا، تو انہیں کہا جان چلی جائے گی، مار دیے جائیں گے، شہید بھی کیے گئے کئی صحابہ کرام کو، مارا بھی گیا، لیکن حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کا طریقہ نہیں اپنایا بلکہ عظمت کا طریقہ اپنایا۔ اگر آپ جا کے وہاں پہ میدان کربلا میں نہ جاتے اور نہ اسی طرح کی بات کرتے تو آج کسی کے پاس عظمت کا رستہ اختیار کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اب تو میرے پاس، آپ کے پاس، ہم سب کے پاس ایک وجہ تو ہے، یار میرے امام نے عظمت کا رستہ اپنایا، میرے امام نے ایک کیا اس سے کہتے ہیں صاحب اقتدار جو ظالم تھا اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کے سامنے کھڑے رہے، مطلب پیچھے نہیں ہٹے، وہ اس کے جو باطل عقائد ہیں ان کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے تو پھر باطل عقائد کو قبول بھی کرنا پڑنا تھا، تو آپ نے فرمایا بیعت نہیں کرنی اور نہ ہی میں نے باطل عقائد کو قبول بھی نہیں کرنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ نے اپنی بھی جان کا نذرانہ پیش کیا اور کیا اپنے گھر والوں کی، دوست احباب کی بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو یہاں پہ آپ نے عظمت کا رستہ اختیار فرمایا۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ ہمارے بھی لوگ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہر بات کا غلط مطلب تو فوراً سے نکالتے ہیں، مطلب صحیح مطلب ہوتا ہے اس کو نہیں سوچنا، ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اعمال دو قسم کے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ اچھا یہاں پہ جو اعمال خطا، غلطی سے، جو بھول سے جو کیے گئے ہیں ان کی معافی کا ذکر ہے جو حقوق اللہ میں آتا ہے۔ نماز پڑھنا، جیسے نماز میں کوئی بھول چول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے، روزے میں کوئی بھول ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بھول سے آپ نے غلطی سے کسی کو نقصان پہنچایا انسان کو حقوق العباد، تو اس کا جو ہے نا وہ معافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی ساتھی نے کوئی اپنی امانت دی ہے اور آپ اس امانت کو گما دیں یا اس امانت کو اپنا سمجھ کے سیل آؤٹ کر دیں اور جی غلطی سے ہو گیا میرے سے، تو یہ بات نہیں ہے، اس کی آپ کو تلافی کرنا پڑے گی۔ جیسے آج بھی ہمارے یہاں پہ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں، تیز گاڑی چلا رہے تھے جی اچانک سامنے کوئی آ گیا، بھائی آپ کو کس نے کہا تھا تیز گاڑی چلاؤ، تو تیز گاڑی چلائی، کوئی سامنے آ گیا اور جناب صاحب اس کا میرے سے جی غلطی سے ہو گیا یا میری جی بریک فیل تھی، تو یہ نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کا فدیہ یا جو بھی اس کا جرمانہ بنتا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا یا اس بندے کو سزا ہوگی۔ تو ہمارے یہاں پہ ہر بات کو غلط مطلب لے لیا جاتا ہے، یار یہ غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، بھائی وہ غلطی اللہ تعالیٰ جو معاف کرتا ہے، ایسے اگر دیکھا جائے تو پھر ہر انسان ہی ایسا کرنا شروع کرتا ہے۔ میں آپ کی کوئی قیمتی چیز لے لوں، خود کھا پی جاؤں اور بعد میں کوئی یار وہ غلطی سے کہیں ٹوٹ گیا تھا موبائل آپ کا، یار وہ غلطی سے یہ چیز آپ کی بائک جو تھی نا ٹھک گئی تھی، تو بھائی لے کر تو آپ گئے تھے نا بائک اس کی، یا موبائل تو آپ نے پکڑا ہوا تھا کسی اور کا، یا چیز تو کوئی آپ استعمال کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے جو اس کا جو استعمال کرنا کے دوران جو اگر کوئی اس میں خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ نے اس کو بھرنا۔ اچھا یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی بڑی ہوئی، جب ہم لوگوں نے کافی چیزیں آستانے کی لیتی ہیں تو آستانے اور مسجد میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں یار اللہ تک آ رہے نا ساڑھے تے جائز ہے ہر چیز،
خود کچھ کبھی کسی مدرسے میں 1 روپیہ چندے کا ڈالنے کا روادار نہیں ہوتے لوگ، مسجد میں 1 روپیہ ڈالنے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن مسجد کی چیزیں استعمال کرنے کے روادار ہیں۔ اور اگر کوئی مدرسے کی یا چیز لے کر جائیں اور ہم ان سے کہیں کہ بھائی چلیں آپ لے جائیں، استعمال کر لیں، واپس بھی ایسے ہی دے جائیے گا، لیکن اب واپس لائیں تو توڑ کے لے آئیں یا خراب کر کے لے آئیں۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے نا، تو یہ ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے یا اور چیزوں کے حوالے سے بڑی دفعہ ہوا ہے، تو جب واپس آئی ہے چیز خراب ہو کے آئی ہے تو اگلے نے پیسے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، یار تسی ان ساڈے کو پیسے منگو گے؟ تو بھائی ہم نے کون سا ناچنے کے لیے، گانے گانے کے لیے وہ چیز بنائی ہوئی ہے؟ ہم نے تو دین کے کام کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مسجد میں بھی لوگ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، کتنی چیزیں لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، اور پھر جب واپس کرنے کی باری آتی ہے تو یار ٹائم نہیں ہے ساڈے کو، اسی نہیں لے کے آ سکتے کہ آپ ہی پھاڑ لو آپ، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ جب لے کر گئے ہیں تو بھائی اسی طرح واپس کر دیں۔ یہی اگر کوئی پاورفل بندہ ہو، کوئی بدماش ٹائپ کا بندہ ہو اور آپ نے اس سے کوئی چیز لی ہو تو بھائی آپ وقت پہ اس کو واپس کرو گے، پتہ نا انہیں گچی نپ لینی میری۔ تو یہاں پہ کوئی شریف بندہ ہو تو لوگ ہر جگہ پہ تھوک لگا دیتے ہیں، پھر یہ نہیں سوچتے کہ اس کا جو ہے وہ پھر آپ کو گناہ جو ہے نا وہ ملنا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو جہنم کی کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھنا ہون داس، یہاں پہ تو آپ بچ جاؤ گے نا، تو وہاں پہ بچنے کی کوئی بھی سبیل نہیں ہے۔ تو اس کی بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں بہت زور دے کر فرمایا۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دماغ کو بھی حاضر ناظر رکھنا چاہیے۔ اپنے دماغ کو بھی، یہ نہیں کہ ہم بھولنے کے عادی ہو جائیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنا بھی نقصان کر بیٹھیں اور کسی کا بھی نقصان کر بیٹھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرا جو امتی ہے وہ صحت مند، توانا ہو، اور وہ اپنا بھی نقصان نہ کرے اور نہ ہی وہ کسی کا نقصان کرنے والا مشہور ہو جائے نا۔ تو میرے آقا چاہتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بڑی اچھی ہو، بڑی کرامت ہو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے بھی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔